आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पंजाब में लाहौर में फैक्ट्री एरिया में कार्रवाई, जिसमें नौरीन लकारी जो कि हैदराबाद से गुमशुदा हुई और उसके बाद पता चला कि वो शायद बाहर चली गई हैं। एक दहशतगर्द तंजीम दाइश के हवाले से उनके जो कनेक्शन था वो सामने आने लगा। अब ISPR की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि वो कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गई, लेकिन जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स छप गई थी उसके हवाले से ये पेश बताया जा रहा था कि उन्होंने बाहर जाके दाइश से ट्रेनिंग भी ली और वापस आकर वो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। उनके पास खुद कुछ जैकेट्स मौजूद थी, असलहा मौजूद था, ईस्टर के मौके पर बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की। इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं, कई सवालात जुड़े हुए हैं इससे। दाइश का पंजाब में अमल दखल, दाइश का उमूमी तौर पर पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे असर व रसूख और उनको भर्ती करने के तरीक़ाकार के हवाले से, क्योंकि आज ISPR में ये भी कहा गया ब्रीफ के अंदर कि ज़रा वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट के लिए आसान हदफ बनते हैं वो सोशल मीडिया के तहत किया जाता है, उस प्लेटफॉर्म से किया जाता है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। मलिक अहमद खान साहब, तर्जमान हुकूमत पंजाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले ये लड़की के हवाले से जो कंट्रोवर्सी पाई जा रही है, इसने मुल्क से बाहर गई, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ली और फिर पाकिस्तान में आई, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया फैसल। अब देखें, इसमें तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो आज अभी जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया DG ISPR की स्टेटमेंट है, इसी के साथ एक CTD का एलामिया है, और उससे पहले सिंध पुलिस का और यूनिवर्सिटी जहाँ की वो नौरीन पढ़ने वाली थी उसकी जो उनके वाइस चांसलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि ट्रेल ऑफ थिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएगी कि हुआ क्या है। ठीक। अभी जो इनकी नौरीन की जो CTD की एलामिया है और DG ISPR की स्टेटमेंट है, उसके बाद ये तो वाज़ेह हो गया कि उनका ताल्लुक़ जो है वो बाहर सूरत किसी एक ऐसी दहशतगर्दाना तंजीम के साथ जाके ज़रूर मिलता है। और फिर CTD की एलामिया के साथ उस ऑपरेशन के बाद जहाँ से वो उनको अरेस्ट किया गया, वो ID कार्ड्स, वो यूनिवर्सिटी का कार्ड मिलने के साथ, और फिर उनकी कुछ ऐसी डिटेल्स मिली जो कि उनकी फेसबुक यूसेज के हवाले से थी, और उस फेसबुक यूसेज के हवाले से उनकी कुछ तफसीलात तक पहुंचने में आसानी मिली, और फिर कुछ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस के बाद वो सारे लिंकेजेस भी ड्रॉ हो गए। सो अब इस बात का तयन करना और फिर आगे उनके जो फ्यूचर के प्लान्स थे उसके हवाले से कुछ तफ्तीश के अंदर उनको चीज़ें मिली, तो इस बात से काफ़ी आसानी मिली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये कहता जाऊँ कि रद्दुल फसाद में जो भी कोई ऑपरेशन होता है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है और प्रोविंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग कमेटी की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होता है। ठीक है। और उसको हसास अदारे और CTD जॉइंटली कंडक्ट करते हैं, और बड़ी ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर ये ऑपरेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। ये इसका आम पुलिसिंग रूटीन नहीं है कि आपको कोई सस्पेक्ट नोट मिला और सस्पेक्ट नोट पर आपने जाके कोई रेड कंडक्ट कर दिया, किसी को अरेस्ट किया, और अगर वो शामिल तफ्तीश करने के बाद पता चला कि उसके ज़ुम्मे कोई चीज़ नहीं मिलती और तो उसको छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं होता। इसमें जब एक बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ एविडेंस लीड करती है तो फिर तब ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। और रिसेंट पास्ट के अंदर जब से रद्दुल फसाद को स्टार्ट किया गया है, जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए उन ऑपरेशंस का जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस हैं उनकी बुनियाद पर तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब आपको एक सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उसकी बुनियाद पर जो रेड कंडक्ट किया जाता है वो उस रेड की नोयत और हैयत ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पकड़े जाते हैं। सो ये नौरीन के हवाले से लेकर अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और ये जो आज आपके सामने ये भी सूरत आ रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर एक नज़र रखें और देखें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इस पूरी चीज़ में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपने अपने घर के माहौल के अंदर ये चीज़ें ज़रूर देखनी हैं कि आपके बच्चे, क्योंकि ये एज ऐसी है जिसके अंदर ये लोग बड़े डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए ल्योर करते हैं, ये कुछ ऐसी बातें दिखाते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको एक गलत ट्रैक पर चढ़ाया जा सकता है, जिस पर
नौजवानों को इस तरफ राग़िब करने के लिए इनके पास बड़े प्रोपेगेंडा टूल्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये लाकर दिखाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसमें सोसाइटी और स्टेट बोथ को अपना रोल बड़ा डेयरिंगली प्ले करना है और इसमें बड़ी इंटेलिजेंटली भी प्ले करना है। मलिक साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का इनिशिएटिव था? नहीं, देखें, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की, ये इसको लेकर काफ़ी बात हो रही है कि ये किसका इनिशिएटिव है, लेकिन जब मैंने आपसे अर्ज की कि प्रोविंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग कमेटी, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जी, जिसके अंदर सीटीडी की इंटेलिजेंस विंग, जिसके अंदर हसास अदारों की एजेंसीज जिसमें आईएसआई टू बी नेम्ड ऑफ आईएसआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रेंजर्स वालों की अपनी इंटेलिजेंस कोर के विंग हैं, उसके अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। तो वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग कमेटी हेडेड बाय ऑल प्रोविंशियल हेड्स उसके अंदर बैठते हैं और वो सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस को टैक्टिकल बेसिस पर और स्ट्रेटेजी की बुनियाद पर शेयर करते हैं और ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए जाते हैं वो जॉइंटली किए जाते हैं। और सीटीडी का ऑपरेटर्स जो है, सीटीडी का जो ऑपरेटर्स है वो अपनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस को रेंजर्स के साथ भी शेयर करता है और सारी जितनी भी ये रेड्स कंडक्ट की जाती हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर की जाती हैं। मलिक साहब, व्हाट आर द लेसन दैट वी आर लर्निंग हियर? हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, सोशल मीडिया के ऊपर आपने जैसे कहा कि माँ बाप का बड़ा रोल बनता है, इसके अलावा भी पंजाब से जो पहले भी खबरें इमर्ज हुई, कुछ उसके हवाले से गिरफ्तारियां भी हुई, तालीमी इदारों के अंदर एक्सेस उन अफराद का जो कि ऐसे जहनों को मोल्ड करना चाहते हैं या दहशत गर्दी की तरफ राग़ब करना चाहते हैं, और दाइश के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि उनके बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीक़ाकार हैं ऐसे माइंड्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए। जो दो बातों की तरफ मैं, क्योंकि ऐसी सारी जिस पे भी स्ट्रेटजी आपकी बेस करती है, एविडेंस शहादत की बुनियाद पे बेस करती है कि आपके पास एविडेंस क्या मौजूद है। अभी सफूरा इंसिडेंट और स्पेशली नाउ दिस नौरीन इंसिडेंट, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक कदर मुश्तरक ज़रूर है कि इन लोगों के ताल्लुक जो हैं वो किसी वजह से जाकर उन तंजीमों के साथ मिलने लगे जिनके मजहबी रुझानात के अलावा भी कुछ दहशत गर्दी के अंसर पाया गया, जिसके अंदर अदर फैक्टर्स भी मौजूद हैं। ये सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं गए कि इन लोगों के रुझानात क्या थे, और वो लोग जो पकड़े गए वो किसी मदरसे के ट्रेंड नहीं थे, ये भी किसी मदरसे की ट्रेंड नहीं है। सो ये बात अब एविडेंस के तौर पे सामने आ रही है, और जो इनकी पाइलिंग अप है एट द बॉर्डर्स, जहाँ पर ये अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो अपना एक जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया, जिसके अंदर जितनी बड़ी डेथ टॉल अफगान गवर्नमेंट ने कमिट की और जिन लोगों की तफसीलात वो दे रहे हैं, सो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन कि जो क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन है उसकी क्या सूरत हाल है। और फिर जब इस तरह के बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनका कोई पिछला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की इंडिकेशन नहीं देता, और कोई उनके जो सर्कमस्टेंसेज हैं नीदर सोशो इकनॉमिक नॉर उनकी ब्रॉटअप के अंदर आपको कोई ऐसी एविडेंस मिलती है कि जिसके अंदर कोई शिद्दत पसंदाना एलिमेंट हो, किसी मदरसे का इन्फ्लुएंस हो, किसी बुनियाद पर उनको कोई ऐसी बात कही गई हो जिस पर हमें कोई ऐसी एविडेंस, कोई ट्रेस ऑफ एविडेंस भी मिलती हो। सो मीनिंग बाय दैट अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें विजिलेंस, पेरेंट्स, स्टेट, सोसाइटी एज अ होल, हम सबको खड़े होकर इस मेहनत का मुकाबला करना है और इस जंग को जीतना है। और उससे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है मलिक साहब कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि दाइश जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि हमें पता है इस हवाले से बहुत ज़्यादा पहले कंट्रोवर्सी रही है। आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा सेनेट के अंदर कि मौजूद है, चौधरी निसार साहब ने उसको रद्द कर दिया। आसिम बाजवा साहब, साबिक डीजी ISPR, उनका कहना था 309 लोग दाइश के पूरे पाकिस्तान से अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब के हवाले से व्हाट वुड यू से? देखिए फैसल, अब इतनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जिस पे DG ISPR अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें CTD एक एलामिया दे रही है जिसके अंदर ये लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसके बाद ये कहना कि स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। लेकिन उस वक्त शायद जब चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से आप कह रहे हैं, शायद कोई एविडेंस नहीं थी, वो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस थी कि कोई ऐसी इतलात जरूर आ रही थी, लेकिन वो लेड बाय सम क्रेडिबल एविडेंस नहीं था। वो इतलात की बुनियाद पर किसी की प्रेजेंस को इंश्योर करना, बताना कि यहाँ पे थी,
وہ شاید پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن obviously once you have an evidence now تو اب آپ اس کی ڈینائل میں رہ کے اس کو کامبیٹ نہیں کر سکیں گے. ان کی پریزنس تھوڑی یا زیادہ موجود ہے آپ کے بارڈرز کے اوپر, تو یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھ دیا, پوری تفصیل سے اس میں لکھا, تو اب اٹ ہیز ٹو بی کامبیٹڈ. آپ نے بڑی زبردست بات کی, ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے کامبیٹ کرنا ہے, اور اسٹریٹجسٹ یہ کہتے ہیں, ڈیفنس اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ بڑی بات یہ نہیں آپ کے لیے ہونی چاہیے کہ داعش موجود ہے یا نہیں ہے, بڑی بات آپ کے پتے کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے اس کو ڈیل کرنے کی. تو جب ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں, آر یو پریپیئرڈ؟ اب تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی جنگ, یہ خالی ٹیکٹکس کے حوالے سے یا لڑنے کے حوالے سے نہیں رہی, اب اس نے نئے فرنٹیئرز کھول دیے جس کے اندر سوشل میڈیا بھی آ گیا. ملک صاحب. بالکل سر, ہم اس بات کے کوگنیزنٹ ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ 4th جنریشن وارفیئر ہے, اس میں ایک دشمن سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پروپیگنڈا ٹولز بھی ہمیں سیبوٹیج کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے, اس میں میڈیا کے ایسے ایسے انسٹرومنٹ یوز کیے جائیں گے, آپس میں بد اعتمادی پھیلائی جائے گی, یہ ہماری سویلین آبادیوں کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے. یہی وہ 4th جنریشن وارفیئر ہے جس کے متعلق 1931 سے لے کے مختلف اس کی توجیحات اور اس کی جو شکلیں سامنے بن کر آتی رہیں, جس کے 4 مین فیکٹر جو تھے ان کی اب فٹ پرنٹس کلیئرلی ہمیں اپنے ملک میں محسوس ہو رہی ہیں, بلکہ ہم پچھلی 2 دہائیوں سے کامبیٹ کر رہے ہیں. یہ جنگ اپنی شکل آگے بڑھاتی جا رہی ہے, ڈفرینٹ ریزنز پہ نظر آتی ہے, اور ہماری نیشن کا ریزالو بھی بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. ہم نے کسی سٹیج پر بھی اسے سبڈیو نہیں ہوئے, بیچ میں کچھ کنفیوژن کے پیریڈز ہیں, کچھ لل پیریڈز ہیں, بٹ ناؤ ایز اے اسٹیٹ وی آر دیئر, ناؤ ایز اے نیشن وی آر دیئر, وی ول کامبیٹ اٹ. ٹھیک ہے ملک صاحب, جو ڈفرنٹ گروپ سے, ملیٹنٹ گروپ سے اس کا تعلق دہشت گرد و تنظیموں سے بتایا جا رہا ہے یا تھا, یا وہاں سے لوگ ریکروٹ ہوئے, اس کے اندر لشکر جنگوی کا نام ہے, اس کے اندر سپاہ صحابہ کا نام ہے, تو پنجاب میں ملیٹنٹ آؤٹ فٹس اور آپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی رہی ہے. اب وہ ختم ہو گئی ہے, ریئلائزیشن بہت سٹرونگ ہے, ہم نے مل کے کام کرنا ہے ان ملیٹنٹ آؤٹ فٹ سے, کوئی جو ہے اس کے اندر گڈ نہیں ہے, بیڈ نہیں ہے, ایون اگر وہ پالیٹکس کے اندر بھی ہے. دیکھیں اس میں یہ کہوں گا, میں اس کو ڈسپیل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بیسڈ اپون مس نارمز, میری کچھ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی جن لوگوں نے کچھ ڈفرینٹ کانفرنسز میں یہ بات کی, تو جب ہم نے ان سے اس کا ایویڈنس مانگا تو ان کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں تھا ادر دین یہ دکھانے کی بات کہ دیکھیں یہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ فلان جگہ پر فلان صاحب کی فوٹو ہے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جی لا منسٹر پنجاب کے ساتھ گاڑی کے اندر فلان صاحب کھڑے ہیں. سو دیز ور دا 2 ایویڈنسز دے ہیڈ. پھر باقی جب ہم نے ان سے پوچھا تو ساری ہائپوتھیٹیکل باتیں تھیں. ایک تو مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی چلا گیا ڈسکوالیفیکیشن کا الیکشن کے لڑنے کے حوالے سے, اور سپریم کورٹ کو اس کے اوپر اپنا فیصلہ دینا پڑا. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا انفارمیشن بہت کم ہے اس حوالے سے, پنجاب کے اندر یہ پرابلم تو رہا ہے. نہیں فیصل, دیکھیں اس میں آپ انڈیویجول ایکٹ کو کسی دیکھیں, اگر کل کو میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اور ممکن ہے وہ اسٹیٹ وہ میری گورنمنٹ کی پالیسی نہ ہو, تو سو یو کانٹ ٹیک اٹ ایٹ دیٹ, تو آپ ایسے اس کو نہیں لے سکتے. آپ ایک انڈیویجول ایکٹ کو بنیادی طور پہ, مجھے نہیں پتا ٹو وچ کیس یو آر ریفرنگ ٹو جو سپریم کورٹ میں گیا, اس کو بے شک آپ میری نائیوٹی سمجھ لیں, لیکن ابھی جو یہاں پہ کامن ہیئر سے کی بنیاد پر باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. ہم تو بار بار مانگ کر تھکیں, صرف پولیٹیکل سلوگن رہیں گے. سر میں آپ سے شیئر کر لوں گا انفارمیشن, ہم ہیرسے کے اوپر بات نہیں کر رہے. باقی آپ نے زبردست بات کی کہ ایکسیپٹنس جو ہے that is probably the first step, کہ آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے ایک ایسی تنظیم کو جو سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہمارے بچوں کو راغب کر رہی ہے ملیٹنسی کی طرف, دہشت گردی کی طرف. ملک محمد احمد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں رہنے کا. ناظرین, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, ان کی وارننگز کے حوالے سے, اور جماعت الاحرار کا سرغنہ کہا جا رہا ہے گرفتار کے حوالے سے بات بھی کی, اور رد الفساد کے حوالے سے اعداد و شمار بھی دیے ہیں. DGISPR صاحب کا کہنا تھا کہ کوپریشن جو ہے, تعاون جو ہے تمام ایلیمنٹس آف سٹیٹس کا ہونا چاہیے, ہر شخص جو ہے رد الفساد کا سپاہی ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ جس کوپریشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, پیرنٹس کو بھی کہہ رہے ہیں, نورین لغاری کا کیس جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کیا, اس حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں, کیونکہ معاملات جو ہیں
وہ کافی آگے جا چکے ہیں. سوفسٹیکیشن بہت زیادہ انوالوڈ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے, بچوں کا ذہن بدلنے کے لیے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, میری بھی رسپانسبلٹی ہے, وہ کیا رسپانسبلٹی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز زوان صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. اعجاز صاحب, ایک میں عام ریاست کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان جیسی خاص ریاست کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے مخصوص خاص حالات موجود ہیں اور وہ دہشت گردی کو لے کر ہیں. ایک عام ریاست کے اندر امن و امان, سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی, یہ تمام تر معاملات ریاست کے اداروں کے زمرے میں آتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو بچا کے رکھیں یا دیکھیں کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہو رہا. آج جو پریس بریف کیا گیا ہے اس میں تو یہ رسپانسبلٹی میری بھی گردان دی گئی ہے, آپ کی بھی گردان دی گئی ہے, ایک عام شہری کی بھی گردان دی گئی ہے. تو اویئرنس اس حوالے سے اتنی موجود ہے جو کہ رسپانسبلی لوگ بیہیو کریں اور کوآپریٹ کریں. میرے اعجاز زوان صاحب. فیصل تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک سکہ بند بات ہے جو انہوں نے کی ہے. اسٹیٹ مشینری ایک ویل آئل مشین کی طرح ہوتی ہے جس میں ہر پارٹ, ہر پرزہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے, تو تب یہ ریاست کی گاڑی آگے چلتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں یہ ہے کہ یہاں پر اداروں کو اس طریقے سے مس یوز کیا گیا ہے, مینیپولیٹ کیا گیا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کا اتنا فقدان ہے کہ کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دو چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ جو نورین لغاری کا کیس ہے اور جو لاہور میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں, جی, اس میں یہ گھر کرائے پہ خریدا گیا ہے, کرائے پہ لیا گیا ہے. جی, کس آدمی نے یہ ڈیل کروائی ہے؟ کسی دنیا کے ملک میں ڈیل نہیں ہوتی رینٹل پراپرٹی کی جب تک ایک مستند ادارے کے پاس آپ جا کر ایک کانٹریکٹ سائن نہ کریں. ہمارے ملک میں عجیب راجواڑہ ہے کہ ابھی اس کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کسی پراپرٹی ڈیلر نے گھر کرائے پہ لے کے دیا ہے یا ڈائریکٹ ڈیل ہوئی ہے. وہ آدمی کون تھا جس نے آ کے رابطہ کیا؟ اس دہشت گرد نے یقیناً خود تو رابطہ کیا نہیں ہوگا. پھر جو نیبرز ہیں ان کا کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے گھر کے ساتھ ایک فیملی آ کے چند دن ہوئے ہیں, رہنا شروع ہو گئی ہے, ان کا حلیہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے, لوکل بھی نہیں لگتے, تو کیا ان آدمیوں نے دھیان دیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, کب سے آ گئے ہیں, ان سے کوئی ہیلو ہائی کیا ہے کہ آپ کون ہیں, کیسے آئے ہیں؟ تو یہ جب تک ایک سوسائٹی اپنی رسپانسبلٹی نہ ایکسیپٹ کرے, اس علاقے کا جو تھانے دار ہے, کیا اس تھانے میں یہ تمام پراپرٹی ڈیلر رجسٹرڈ ہیں؟ جو بھی کرائے کی ڈیل ہوتی ہے, رینٹل ڈیل ہوتی ہے, کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں وہ رینٹل ڈیل جمع کرائی جاتی ہو اور وہ پراپرٹی ڈیلر رجسٹرڈ ہو اور ذمہ داری قبول کرے کہ میں نے یہ گھر کس کو کرائے پہ لے کے دیا ہے؟ تو یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسرا, آپ نورین کے فادر کی ریسپانسبلٹی دیکھیں کہ پہلے وہ ایک گھر میں موجود تھے, انہوں نے خود رپورٹ کی جی کہ میری بچی کو اغوا کر لیا گیا. آج بچی خود کہہ رہی ہے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنی مرضی سے لاہور آئی ہوں اور میں ان کے ساتھ رہنا شروع ہوئی ہوں اپنی مرضی سے. اور اس آدمی کی شروع سے ٹینڈنسی تھی دہشت گردی کی طرف, علی کی جو مارا گیا ہے, جی, جو اس کا تو اب اس کے والدین ایک غلط بیانی کر رہے ہیں. آج جب یہ واقعہ سامنے آیا تو وہ اپنا گھر لاک کر کے روپوش ہو گئے. اور لاسٹ ایگزامپل, بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مشال کے جنازے کی بات ہوئی تو وہاں کلرجی نے, مولویوں نے کہا, کچھ لوگوں نے اناؤنس کیا جی کہ اس کا تو جنازہ ہی جائز نہیں ہے, کون اس کا جنازہ پڑھنے جائے گا, یہ تو گستاخ رسول ہے. تو ایک شخص نے, ثوابی کا ایک شخص ہے یوسف زئی, مجھے ابھی اس کا نام, آئی ایم ویری سوری کہ مجھے اس کا نام بھول رہا ہے, میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتا سکتا ہوں. اس نے بندوق اٹھائی اور وہ اس گاؤں چلا گیا. اس نے کہا جی کون اعلان کرتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے اور اس کا جنازہ جائز نہیں ہے. پھر پوری سوسائٹی اس کے ساتھ ملی ہے, گاؤں کے لوگ ملے ہیں, بہت بڑا جنازہ ہوا ہے, اسلامی قدروں کے مطابق اس کی تدفین کی گئی ہے, اور کسی کلرجی کے بندے کی نام نہاد مذہبی آدمی کی جرت نہیں ہوئی کہ آ کے مداخلت کرے. تو یہ اگر سوسائٹی اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع کرے
سوسائٹی اور سٹیٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرے تو یہ دہشت گردی کا عفریت ہم 3 ماہ میں اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن قطع کلامی ہو رہی ہے پولیس پہ اور فوج پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے پولیس اور فوج کے اوپر ساری ہم نے ذمہ داری لا دی ہوئی، لیکن دوسرا رخ دیکھیے اس تصویر کا جو آپ بیان کر رہے ہیں، اگر ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے اوپر آپ کہیں مخبری کر رہا ہو، بتا رہا ہو کہ آپ کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کپڑے مختلف قسم کے پہنتے ہیں، آپ کے اطوار اور آداب مختلف ہیں، تو it amounts to opening up a Pandora's box۔ اگر یہ کام شروع ہو گیا، میں کام کرنے والا آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں 4 گھر چھوڑ کے کون شخص آباد ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے، تو یہ رسپانسبلٹی جب آپ لاد رہے ہوں گے سوسائٹی کے نام کے اوپر، انڈیویجول افراد کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی سارا کام غلط بھی ہو سکتا ہے، ناجائز لوگوں کی امپلیکیشن بھی ہو سکتی۔ جی جل صاحب۔ جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جس ملک میں 60,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، کوئی آدمی خود کش جیکٹ افغانستان سے پہن کے لاہور نہیں پہنچتا، وہ آتے ہیں رہتے ہیں۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جی پڑوسیوں کی تلاشی لینی شروع کرو، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہماری تہذیب میں اور کلچر میں یہ چیز رہی ہے کہ جب کوئی نئے پڑوسی آتے ہیں تو پڑوسی ان سے ملتے تھے، السلام علیکم جی آئیں ویلکم، ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھیجا جاتا تھا، اور اگر سویٹ ڈشز اور کوئی گھر میں اچھی چیز پکتی تھی تو وہ ایکسچینج ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اس کلچر کو مار دیا ہے اور ہم نے ان کی خیر خبر لینی چھوڑ دی ہے، جو کہ بہت ایک اسلامک پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ نیبرز کی خبر رکھیں۔ خود حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے پڑوسی کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ وراثت میں حصے دار نہ بن جائیں۔ تو اگر ہم اس اسلامی شعائر اور اپنے کلچر کو یکجا کر کے صرف پڑوسیوں کا حال ہی پوچھتے رہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کوئی نئے لوگ آئے ہیں اور یہ رہنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے ایک سوسائٹی میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ تلاشی لینا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک، جل صاحب آج ڈی جی ISPR صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ نورین کو کسی قسم کے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام میں ڈالا جائے گا، ان کے ذہن کو جو مولڈ کر دیا گیا ہے ان کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے یہ پہلے بتائیے یہ ریڈیکلائزیشن ہے کیا؟ یہ آپ ٹریس اس کا اوریجن کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے ملک کے معاشرے کے اندر یہ کب سرایت کر گئی اور اس کو کون جو ہے ڈیل کرتا ہے؟ کچھ یہ تو بتا دیجئے ہمیں۔ دیکھیں جب سے ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے، افغانستان میں رشیا کی آمد اور ایران میں ریولوشن جب آیا، تو اس وقت ہم نے سب نے کلرجی کی طرف ایک دوڑ لگائی، حکومت وقت نے لگائی، ISI نے لگائی، انٹرنیشنل قوتوں نے لگائی افغانستان میں، اور ان کو تربیت یافتہ کیا، اور اس وقت ایک نیا ڈھونڈا جواز کے روس کے ساتھ لڑے گا کون، کیونکہ افغان تو 5-6 ملین تو وہ تھے جو اپنا وطن چھوڑ کے ہمارے ملک میں داخل ہو گئے، another 5 ملین بھاگے اور یورپ میں گھس گئے۔ تو اس وقت ایک تلاش کیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کو ریزسٹ کریں گے، تو وہ مذہب کو بنیاد بنایا گیا کہ دہریے اس ملک پر قابض ہو گئے ہیں اور ادھر لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، افغان کلچر اور مذہب اور عزت خطرے میں ہے افغان عورتوں کی۔ تو اس وقت ایک نیریٹو بنایا گیا جو کہ نیریٹو حکومتیں بناتی بھی ہیں اور اس نیریٹو کو وقت آنے پہ کلوز بھی کرتی ہیں، لیکن ایک یہ نیریٹو بنا، اور دوسرا I have no hesitation in saying کہ جب ایران میں ریولوشن آیا تو انہوں نے اپنا جو شیعہ ریولوشن کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کی، اور اس وقت کی جو ملوکیتیں ہیں اسلامی ممالک میں بالخصوص سعودی عربیہ، انہوں نے تھریٹنڈ محسوس کیا تو انہوں نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی لوگوں کو دونوں طرف سے فنڈنگ آنی شروع ہو گئی، اور ایک نئی سٹرینتھ انہوں نے ڈھونڈ لی کہ یس ہم لوگ تو گیم چینجرز ہیں، ہم تو ایک قوت رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ اس وقت جب مدرسوں کو اور امام بارگاہوں کو لائبریریز کی کور میں اور نیو کنسٹرکشن کی کور میں فنڈ آنے شروع ہوئے، تو انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل اسلام یا ریڈیکلائزڈ اسلام کی ایک شکل ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی، اور ان لوگوں نے ہتھیار اٹھا لی، اپنی
اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کی, دے لک دی ادر وے. ذمہ داری ریاست کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بجا کہتے ہیں تھوڑا سا, لیکن دیکھیے پیراڈاکس کیا ہے. ایک طرف ریاست کہتی ہے آئیے بسم اللہ کیجئے, جہاد کیجئے, آپ لڑیے, ماریے, اور دوسری طرف جب وہ اپنے آپ کو جب مارنا شروع کر دیتے ہیں وہی لوگ فرسٹریشن میں, پیسے کے لالچ میں اور وجوہات کی بنا پر, انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس خطے کے اندر, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ نیریٹو بدلے. تو ریاست کو نیریٹو وہ بنانا ہے جو بیلنسڈ نیریٹو ہے, جو وہ نیریٹو جو ہے انڈیپینڈنٹ نیریٹو ہے. تو ہم نے تو نہیں بیلنس نیریٹو بنایا اور انڈیپینڈنٹ نیریٹو بنایا, اور اب ہم ایسی کون سی ہمارے اندر خوبصورت تبدیلی آ گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب ہم یہ نیریٹو بنائیں گے؟ دیکھیں, نیریٹو بنانا ایک بات ہوتی ہے, سٹیٹ قانون دوسری بات ہوتی ہے. میں دو نیریٹوز کی آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک اسلام میں ہے کہ جی قاتل کو سزائے موت دی جائے گی اور ڈاکو کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے. یہ ایک ملک میں قانون ہے, ہمارا مذہب اس قانون کو کہتا ہے, لیکن ساتھ ہی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے عدلیہ کی اور سٹیٹ کی کہ یہ قانون وہ نافذ کریں گے. انڈیویجول خود بازاروں میں یہ قانون ہر آدمی اپنی مرضی سے نہیں کرے گا. ایویڈنس آئے گی, جج ہوں گے, فیصلہ دیں گے اور اس قانون پہ عمل درآمد ہوگا. دوسری طرف ایک قانون چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس میں بنا تھا. لوگ اوپیم ایٹرز کی قوم انہیں کہتے ہیں. جب یہ افیون کھاتے تھے تو پہلے دن سے افیون کھانے والوں کو گولی نہیں ماری گئی, ان کا ایک کوٹا بنا دیا گیا کہ اس سے زیادہ دیں نہیں اور نئے آدمی کو کارڈ ایشو نہیں ہوگا. اور انہوں نے سلولی اینڈ گریجولی افیون کی لعنت کو اپنے ملک سے ختم کیا, اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس کو بین کر دیا اور اس کی سزائے موت مقرر کر دی. تو جب ریاست نیریٹو بناتی ہے تو اس کے نفاذ کا طریقہ بھی ریاست کے ذریعے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ریاست کہ میں ایک سولجر ہوں, مجھے ایک تندرست آدمی کے خلاف لڑنے کی تربیت دی گئی ہے, مجھے ایک تندرست آدمی کو گولی مارنے کی تربیت دی گئی ہے, میں جب تک وردی پہنتا ہوں ریاست کے حکم پر یہ عمل کرنے کو تیار ہوں, لیکن جس دن میں وردی اتار دیتا ہوں مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی تربیت کو اپنے مقاصد کے لیے بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال کروں. یہ ہے ڈسپلن, یہ ہے ریاست کی ریٹ, اور اس ڈسپلن کو ہم نے انفورس کرنا ہے کہ جس طرح بھی مشال کا قتل ہوا ہے, گستاخ رسول اگر کوئی جینوئنلی ہو تو ریاست کا قانون موجود ہے, لیکن پہلے ہم نے دیکھنا ہے کیا وہ گستاخ رسول ہے, کیا ایویڈنس ہے, کیا وہ گلٹی ہے, پھر اس کا فیصلہ عدالت کرے گی, موب نہیں کرتا. ٹھیک, جنرل صاحب ٹائم میرے پاس مختصر ہے, بہت بہت شکریہ, آپ کی قیمتی رائے ہم نے جانی, لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے اس میں سے سن کے کچھ نکالا ہو, اور نکالنے کا وقت ہے. اس کا سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین, اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے آفیشل جو ہیں پاکستان کے اندر آ رہے ہیں اور پاکستان سے مل جل کر کام کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں. مل جل کے کام کر کے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا پایا اور اب کیا پائیں گے, اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے HR میک ماسٹر پاکستان تشریف لائے ہیں, انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر لی, آرمی چیف صاحب سے ملاقات کر لی, ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے پہلا ہائی لیول جو کانٹیکٹ ہے اس کو گردانا جا رہا ہے, جس میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہے. اس کے اندر بات چیت کیا کیا ہو رہی ہے, ایریاز آف انٹرسٹ, امریکہ پاکستان باہمی طور پر کام کرنا مقصود ہے, کیا کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. اور آف کورس اگر امریکہ پاکستان بات کی جائے اور افغانستان کی بات نہ کی جائے تو معاملات ادھورے رہ جائیں گے. اور انڈیا کے ساتھ امریکہ نے آفر حال ہی میں کی ہے کہ جی ہم میڈییٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب سینئر تجزیہ کار اس وقت موجود ہیں. رؤف حسن صاحب, امریکہ سے کام کرنے ان کے ساتھ مل کے پہلے بھی ہم نے کیا تھا, ابھی تک دہشت گردی کا خمیازہ لوگ کہتے ہیں ہم بھگت رہے ہیں. تو دہشت گردی کا خمیازہ ان کی وجہ سے تو نہیں بھگت رہے, وہ تو آپ اپنے
فیصلوں کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. تو وہ بھی نہیں, امریکنز بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب تھے پہلے جنہوں نے افغانستان کے اندر ISI کا ایک سیل کھول دیا تھا, تو ہم تھوڑی آپ کو ادھر افغان جہاد میں لے گئے تھے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیے وہ صحیح کہتے ہیں جی, انہوں نے ایک چوائس تھی آپ کے پاس, آپ بھی کمیونزم کے خلاف, آپ بھی فارمر سوویت یونین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, اور آپ نے کہا کہ اچھا موقع مل رہا ہے, اور ادھر سے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, وہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی مانگ رہے تھے, تو انہوں نے کہا چلیں یہ صحیح طریقہ ہے, جھونک دو پاکستان کو, پاکستان کے انٹرسٹ کو جھونک دیا نا امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے, بالکل افغانستان میں, اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اس فیصلے کا. لیکن ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے اس کے ہم لیے. ان کو بلیم بالکل نہیں کر سکتے. دیکھیے جی ہر جو سپر پاور ہوتی ہے ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو خطے میں ہم ایک امپورٹنٹ ملک ہیں, ہم بہت اہم ملک ہیں, ہم نے ہماری غلطی کی. پوزیشن ایبسلیوٹلی اس میں مجھے کوئی شائبہ تک نہیں ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے اتنے مسائل کریٹ کیے ہیں اس ایک غلط فیصلے سے, جب ہم نے جھونکا پاکستان کو جہاد. وہ کولن پاول صاحب کے حوالے سے, جنرل مشرف کی کال کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے, آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, کو اس طرح کی انہوں نے. میں وہاں بھی یہ کہوں گا جی کہ اگر آپ کے پاس ایک پاورفل ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہوتی تو شاید وہاں بھی فیصلہ. دیکھیے ہم نے جب یمن سے باہر رہنا تھا, سعودی عربیہ کا کتنا پریشر, دیکھیے نا جی ہم نے باہر رہ لیا. آج ہم نے جب پارلیمنٹ کے پاس نہیں گئے ہیں تو ہم نے ایک کولیشن میں پھر اگین پاکستان کو جھونکنے کا غلط کام کیا ہے. تو what do the Americans want? چاہتے کیا ہیں ہمارے سے اب امریکنز؟ دیکھیے ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کا بہت ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ, وہ ایک وائڈنگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن یہ فارمیٹیو ڈیز ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی, ابھی تک ان کی کوئی ڈیفینیٹو پالیسی سامنے نہیں آئی ہے, اور مجھے جو انپٹ مل رہی ہے ڈیفینیٹو پالیسی ود ریگارڈ ٹو پاکستان ابھی تک نہیں, اور افغانستان کے لیے, دونوں کے لیے ابھی تک ان کی ڈیفینیٹو پالیسی نہیں آئی. تو یہ جو وزٹ ہے they dropped the mother of all bombs in Afghanistan, اور پالیسی نہیں ہے. that is very strange, وہ عجیب لگتا ہے سننے کو. ایک میسج ضرور گیا ہے کہ جی جہاں ٹیرر ہے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اس بام کو میں صرف اور صرف ٹیرر کے خلاف ایک آپریشن کے طور کے اوپر لیتا ہوں. لیکن رف صاحب اس کو انٹرپریٹیشن کا دوسرا رخ بھی موجود ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے شوق اور آ جو ہے دنیا کو ہلا دینے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے اس بام کے ذریعے. یہ انہوں نے جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو اس کے بعد ان کا جو میسج آیا وہ یہ ہے جی کہ ایک ٹیکٹیکل ویپن تھا, ایک پولیٹیکل ویپن نہیں تھا. اور ٹیکٹیکل ویپن جو میرے ذہن میں آتا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے کیوں. وہ جو خطہ ہے, وہ علاقہ ہے جہاں یہ ٹنلز اور کیوز وغیرہ کی بات کی جاتی تھی, وہ آبادیوں سے ہٹ کے ہے, وہ ایک علیحدہ بالکل ہے, اور وہ پرانے وقتوں سے وہ چل رہا ہے سارا کچھ. لیکن وہ افغان حکومت جو ہے بہت حکومت بھی اور پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج ہوا ہے اس کا. کارزائی صاحب نے بھی اس کے, بے شک ان کے پرانے صدر ہیں, لیکن وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں تجربہ کہاں بنا لیا. اچھا ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے. پاکستان امریکہ مخصوص حالات کیا ہیں, اور ہمارے انٹرسٹ ان کے ساتھ کیا ریلیٹڈ, ان کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ کیا جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے وہ اس خطے میں جو ان کے اہداف ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں ان کے حصول میں ایک سپورٹیو رول پلے کرے. اس میں ان کے پرابلمز پاکستان کے یہ ہیں کہ ان خطوں کے اہداف میں پاکستان سپورٹیو رول بھی پلے کر رہا ہے اور پاکستان نان سپورٹیو رول بھی پلے کر رہا ہے. یہ ایک کرائسس ہے اس وقت پاکستان یو ایس ریلیشنز کا. نہ صرف آج نہیں کر دیں گے وہ ہمارے لیے چیزیں. دیکھیں ٹیرر کے خلاف پاکستان جو ہے وہ سپورٹیو رول بھی پلے کر رہا ہے, لیکن وہ ایکیوز کرتے ہیں کہ ٹیرر کے خلاف پاکستان نان سپورٹیو رول پلے بھی کر رہا ہے. مثلاً افغان طالبان کو آپ نے سیف سینچریز دی ہوئی ہیں, مثلاً حقانی نیٹ ورک کو آپ نے سیف سینچریز دی ہوئی ہیں, مثلاً انڈیا سینٹرک جو آپ کے پاس نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو کہ آپ کے اسٹیٹ سپانسرڈ ایکٹرز ہیں, وہ بھی آج تک آپ کے پاس کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں. طالبان کے حوالے سے تو چلیں, اب ہمارے مشیر خارجہ بھی انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا, لیکن یہ جب بات آتی ہے یہ حقانی نیٹ ورک, کدھر ہے یہ حقانی نیٹ ورک؟ دیکھیے جی آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اب میں یہ تو نہیں بات کر سکتا کہ جی ہاں وہ موجود ہیں یا نہیں ہے, لیکن جو پرابلم ہے ان کی ایکوزیشن آپ کے بارے میں بالکل موجود ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ آپ ٹرسٹ آپس میں ابھی تک آپ کریٹ نہیں کر سکتے. اب پاکستان کہ کیا کہتا ہے, پاکستان کے جو سب سے بڑا ایشوز ہے امریکہ کے ساتھ وہ اس وقت, اس میں انڈیا, ان کی جو انڈیا کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے اس وقت, جو پچھلے 7-8 سال سے اوباما کے ٹیک اوور کرنے کے بعد آ گیا, اور آج ان کے بہت سارے معاہدے بھی ہو چکے ہوئے ہیں. اب میری جو کنٹینشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اگر وہ انڈیا کی طرف یا انڈیا کے ساتھ وہ اسٹریٹجک معاہدے کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ ان کے انڈیا جو ہے, وہ ان کی چائنا جو پالیسی ہے اس میں انڈیا ایک بہت میجر رول پلے کر رہا ہے. تو ہمیں زیرو چائنا پالیسی کنٹین چائنا, obviously پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ جیسے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بہت قربت کے تعلقات ہیں. تو پاکستان کو زیرو سم سے نکلنا ہوگا. اگر امریکہ
इंडिया के साथ दोस्त है तो आपका दोस्त भी रह सकता है और आपका दोस्त रहना चाहिए उसको। बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आ रही हैं रऊफ साहब तालिबान के हवाले से? रशियंस क्या कह रहे हैं, ईरानियंस एक पेज के ऊपर आ रहे हैं, पाकिस्तानी चाइनीज वो अलहदा आ रहे हैं, अमेरिकन के कंसर्न्स उनके हवाले से बहुत डिफरेंट हैं। तो ये फिर वही कश्मकश, फिर वही ग्रेट गेम के अंदर हम घुस रहे हैं जो पहले जिसका हमने खमियाजा आप कह रहे हैं। आप सही देखिए, हमने तालिबान के क्राइसिस को हल करने में बहुत डिले कर दिए और आज तालिबान को मैनेज करना जो है वो पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है इन तमाम वजूहात की वजह से जिसका आपने जिक्र किया है। और वहां रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका तो इन्वॉल्व रहा है, इंडिया इन्वॉल्व रहा है, आज रशिया भी बहुत डीपली इन्वॉल्व हो गया, चाइना भी इन्वॉल्व हो गया, ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, सेंट्रल एशियन ममालिक जो है वो भी इन्वॉल्व हो गए। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट्स पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी मुफादात वो कहां पे दोनों एक पेज के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के जो सबसे इंपॉर्टेंट बाहमी मफाद बनना चाहिए वो है खित्ते में अमन, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए है कि आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ करने की पोजीशन में है और उसके लिए अमन जो है वो एक प्री रेक्विजिट है। वो अमन जो है हमारे अंदर वो जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान में अमन के साथ, वहां हमें पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा तो और अमेरिका को भी पाकिस्तान को स्पेस देनी पड़ेगी। लेकिन जो खित्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग बन रही है उसके बरअक्स तो नहीं हमें करना पड़ेगा अमेरिकियों के साथ? खित्ते की अंडरस्टैंडिंग इस वक्त तो एक उसके जो कॉन्ट्रोवर्स जिसे कहते हैं वो सामने आ रहे हैं। हम बात बड़ी कर रहे हैं यहाँ की, एक नया एक्सेस जो है वो जन्म ले रहा है, वो चाइना, पाकिस्तान, रशिया एक्सेस है जिसमें कि सेंट्रल एशिया भी शामिल होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस एक्सेस के मटेरियलाइज होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अफगानिस्तान का है। हम अफगानिस्तान को बाईपास नहीं कर सकते, हमने अफगानिस्तान के थ्रू जाना है। दैट मींस कि वंस अगेन कॉन्फ्रेंस के अंदर रशियंस ने बुलाया ना अफगान गवर्नमेंट को, बिल्कुल बुलाया, उन्होंने सारा कुछ बुलाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेहतर प्रोसेस था अफगानिस्तान को हल करने का और वो मौका हमने खो दिया है या शायद खो दिया है, वो QCG था। वो क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो बना था उसमें 4 ममालिक थे और जब 4 मुल्क बैठते हैं जिनके डायरेक्ट इंटरेस्ट किसी एक खत्ते के साथ हों तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं कि उसको मामलात को आगे ले जा सके। लोगों का यहाँ पे भी ख्याल है कि अमेरिकन्स ने सैबोटाज किया इसको, वो ये कहते हैं पाकिस्तान ने सैबोटाज किया क्योंकि पाकिस्तान जो इररिकंसाइलेबल तालिबान थे उनके खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल करने के लिए जो बातचीत नहीं करना चाहते थे, उनके खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करना चाह रहा था। और ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन रही है कि जी हम पश्तून्स के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पश्तून जो है वो एक समझ आती है ना कि आपके मुल्क में भी मौजूद है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन उनकी मौजूद है। which essentially means कि रशियंस नहीं चाहते हैं पश्तून या तालिबान के खिलाफ एक्शन, वो सपोर्ट करते हैं। ईरानियंस इस वक्त नहीं चाह रहे हैं, चाइनीज इस वक्त नहीं चाह रहे हैं, पाकिस्तानीज इस वक्त नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि अगर आपने खित्ते में अमन लेकर आना है तो इनको तो मारें जरा। नहीं, वो ये कह रहे हैं, देखिए जो QCG का क्या था, पिवट क्या था, पिवट ये था कि जी आपने अफगान तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लाना है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कहा जी कि आप इनसे बात करें और इनको आमादा करें कि ये अफगान हुकूमत के साथ बैठ के एक टेबल के ऊपर बातचीत करें। अब वहां सिचुएशन ये आती थी कि ठीक है जी अगर 100 तालिबान है उसमें से 60 मान जाते हैं, 70 मान जाते हैं, ये 100 ग्रुप हैं, उनमें से रेकंसाइल हो गए, वो टेबल पर पहुंच के उनकी बातचीत शुरू होगी, गिव एंड टेक शुरू हो गया, शायद वो अफगान हुकूमत के साथ एक नतीजे के ऊपर पहुंच सकते। मैं जाती तौर के ऊपर फील करता हूं कि ये गलत स्ट्रैटेजी थी, कोई नतीजे के ऊपर पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो कोई भी लेजिटिमेट हुकूमत नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन वो 30% या 20% या 40% जो रह जाते, जो कि बात ही नहीं करना चाहते, जो सिर्फ लड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप क्या करते? अमेरिकन कंटेंट ये करते थे कि जी उनको फिर हमें फाइट करके एलिमिनेट करना होगा। मेरी बात मेरे ज़हन में ये बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन और पाकिस्तान की QCG के टेबल के ऊपर भी ये थी कि हम पश्तून कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो लड़ाई नहीं करेंगे, अफगानों के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छा ब्रीफली अब बहुत ब्रीफ 15 सेकंड्स के रिप्लाईज मुझे चाहिए। इंडिया के साथ मीडिएट करवाने में वो उन्होंने ऑफर की है, वो सब्सटेंस निकल सकता है भारत क्योंकि मुनकिर है? देखिए जी उन्होंने ऑफर की थी, उनकी जो UN में सफीर है उन्होंने ऑफर की थी, कुछ ही घंटे के बाद इंडिया ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बैक ऑफ कर दिया था। तो उसकी तो अमेरिका ने बैक ऑफ कर दिया था। से आवाजें लगा रहे हैं बहुत फारूक अब्दुल्ला साहब की जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखिए पहली दफा फारूक अब्दुल्ला साहब सिर्फ फारूक अब्दुल्ला नहीं है, ये वो फैमिली है जिसने कि इंडियन कश्मीर को इंडिया के साथ रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया हुआ है, और आज यही फैमिली खड़े होकर इंडियन पॉलिसीज को वेहीमेंटली क्रिटिसाइज कर रही है और ये कह रही है कि जी आपसे ये इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है और इंडिया को पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी। अमेरिकन्स भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं कश्मीर के अंदर अपना। देखिए वो पूरे खित्ते में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे हैं और अगर कश्मीर के हालात बदलते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा असर जो है तमाम खित्ते के ऊपर पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की अगर हक में जाता है, ये अगर हक जाता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट दैट। अब ये नहीं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ये नहीं कह रहे कि जी हमने पाकिस्तान की झोली में गिरना है, उन्होंने कहा जी कि इस खित्ते में अमन के लिए
कोई नए इनिशिएटिव की ज़रूरत है, और उसमें जो उनकी जो पॉलिसी कॉन्टूर्स जो सामने नज़र आ रहे हैं इस वक्त वो इंडिया के हक में नहीं जा रहे। ये जो मैकमास्टर साहब तशरीफ लाए हैं इनसे को परसेप्शंस भी चाहिए, क्योंकि जब इंतखाबात होने जा रहे थे तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी, कैफियत थी कि पाकिस्तान के हवाले से पता नहीं क्या पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आएगी, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को वहां पे बहुत तंग किया जाएगा, हमारे लिए बड़ी मुश्किल। आपको ये इंप्रेशन डिस्पेल होता हुआ नजर आ रहा है या एग्रेवेट होंगे अभी भी हालात? पहले ये सबके पास जहन में ये इंप्रेशन थे, लेकिन जब उसने 7 ममालिक को के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान उसमें से 8वां मुल्क हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो एक पहली इंडिकेशन थी कि शायद वो पाकिस्तान को बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ जोड़ के नहीं देखना चाह रहे, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। अब ये पहला एक हाई लेवल कांटेक्ट हुआ है जिसमें कि मेरा ख्याल है कि वो जो पॉलिसी के कॉन्टूर्स है वो इनके साथ डिस्कस करेंगे, ये लोग उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो होपफुली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस खत्ते के लिए अमेरिकन पॉलिसी है वो सामने आएगी। लेकिन मुझे उसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ये मैं हमारा अभी तक अभी रिसेंटली ट्रैक भी हुआ था, तो अमेरिकन आए हुए थे यहाँ, हम लोग बहुत 2 दिन के लिए बैठे, उनकी इनपुट भी मिली है, और वो फील करते हैं कि जो एक ग्रोस नेगेटिविटी थी ट्रंप के साथ एसोसिएट की जा रही थी कि वो पाकिस्तान को तंग करेगा, शायद वो डिसिपेट हो चुकी है, खत्म नहीं हुई है। रऊफ हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है, फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।